کہ گھر پھوٹے گنوار لوٹے. تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر جھگڑے کا ایسا ماحول بنا دیجیے گا کہ آپ کے دوارا، آپ کے ذریعے، آپ کے پیسوں سے اور کمیونٹی کے پیسے سے جو چیز تیار ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کی باقی نہیں رہے گی. ہٹ دھرمی کی اور ضد والی بات ہے کہ کوئی فیصلہ شورا کے ذریعے سے، ہاؤس میں جتنے ممبران ہیں ان کی ووٹنگ کے ذریعے سے اگر کسی کے حق میں فیصلہ طے ہو جاتا ہے تو باوجود اس کے بھی کوئی فیصلے کو نہ مانے اور اپنی ضد پر اڑا رہ کر وہ جانے انجانے میں ادارے کو نقصان پہنچا دے، جھگڑے کی بنیاد بن جائے، تو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ اس بنیاد کو ختم کر کے پھر جو سنویدھان اور لاز بائی لاز بنا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ آ جائے تو اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھوٹ ڈالتا ہے اور اس کے خلاف جا کر ادھر ادھر مقدمات لے جاتا ہے تو ایک خدا کے دربار میں بھی ایک فیصلہ ہوگا، فیصلے والا دن ہے، وہاں ہم سے کہیں پوچھ نہ ہو جائے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے. مسلم ایجوکیشن کمیٹی میں وواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. لگاتار آروپ پرتیاروپ کا دور جاری ہے لیکن کوئی اسے صلح کرانے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے. آج ہمارے ساتھ جنتا کی عدالت میں MEC میں دیس کی مشہور خانقاہ پیر دمڑیا کے سجادہ نشین سید شاہ فخر عالم موجود ہے. ان سے بات چیت کریں گے، ان سے اپیل لیں گے. ہو سکتا ہے کہ MEC میں ان کے اپیل کا کوئی اثر ہو، اس لیے آج ہم جنتا کی عدالت میں سجادہ نشین کے پاس آئے ہیں اور ان سے MEC میں چل رہے وواد پر سیدھی بات چیت کریں گے. سر، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے MEC میں وواد چل رہا ہے. اس وواد کو آپ لگاتار نزدیک سے دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارا چینل بھی جو ہے تو اسے لگاتار اٹھا رہا ہے. پہلی پرتکریا کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ ایک بھاگلپور میں علمی قدیمی ادارہ ہے جو مسلمانوں نے اپنی قد و کاوش اور جد و جہد کے نتیجے میں سوسائٹی اور قوم کے ویلفیئر کے لیے قائم کیا تھا. اس لیے اسے اپنے مقصد کو پورا کرنے میں اگر کبھی بھی کوئی جھگڑے کا ماحول بنتا ہے، فضا جھگڑے کی طرف سازگار ہوتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے مل جل کر ختم کرنے کا کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مقصد ہے کہ تعلیمی ادارے سے تعلیم کی روشنی اور شکشا کا دیپ جو ہے وہ ہمیشہ جلا رہے، روشنی پھیلتی رہے، اس روشنی میں کہیں کوئی کمی نہ آئے. اس کے لیے سب کو تیاگ اور بلیدان دیتے ہوئے ادارے کی فکر کو سر فہرست رکھنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کو بتا دیں سر کہ جو فاروق علی ہیں MEC کے مہاسچیو رہے ہیں اور انجینئر محمد اسلام، ان کے خلاف 24 نومبر کو ایک ہاؤس بلائی گئی MM ڈگری کالج میں، اور اس ہاؤس میں جو اس کی سنکھیا تھی کافی اچھی سنکھیا تھی، اور اس ہاؤس نے یہ پارت کر دیا کہ اب نئے مہاسچیو حارث فرید خان عرف رومی خان ہوں گے اور ڈاکٹر مظہر اختر شکیل ادھیکش ہوں گے. لیکن اس ہاؤس کے فیصلے کو مانا نہیں جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت ہی ہٹ دھرمی کی اور ضد والی بات ہے کہ کوئی فیصلہ شورا کے ذریعے سے، ہاؤس میں جتنے ممبران ہیں ان کی ووٹنگ کے ذریعے سے اگر کسی کے حق میں فیصلہ طے ہو جاتا ہے تو باوجود اس کے بھی کوئی فیصلے کو نہ مانے اور اپنی ضد پر اڑا رہ کر وہ جانے انجانے میں ادارے کو نقصان پہنچا دے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہوگا. اور قوم کو چاہیے کہ وہ اس پر ایسے لوگوں پر سرزنش کرے اور ان سے سوال پوچھے کہ جب تمام لوگوں کا فیصلہ آ گیا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جناب مظہر اختر شکیل صاحب کو بحیثیت صدر کے اور رومی خان صاحب کو سیکریٹری کے چنا گیا ہے اور 35 لوگوں نے ان کے حق میں تائید کی ہے، ووٹ دیا ہے، تو اس کے بعد پھر جھگڑے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. اگر اس کے بعد بھی جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انسان کی اپنی انا اور ضد کا نتیجہ ہوگا.
جس سے ادارے کو اور بھاگلپور کے اس قدیمی تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچے گا، اس سے ادارے کو بچانا یہ سارے بھاگلپور کے لوگوں کی اور خاص کر ہمارے کمیونٹی کے سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ آگے آ کر اس میں پہل کریں، اور جو بھی انسان ضد پر ہے اور وہ اصولوں کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ادارہ آگے بڑھتا رہے، اس فکر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ادارہ کام کرتا رہے، اس فکر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسا ماننا ہے سجادہ نسیح کا۔ لیکن ہم ان سے آپ کو سر یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں چناؤ کی بات ہوئی، چناؤ آیوگ نے سمبھاوت تتھی 8 دسمبر اور 15 دسمبر بتائی، لیکن اس تتھی پر چناؤ نہیں ہو پایا، اور اب چناؤ آیوگ نے کہا ہے کہ ہم نے آچار سنہتا ہٹا لیا ہے، زیادہ دنوں تک ہم اسے لاگو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور حالانکہ اس بیچ جو ہے تو MEC کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے اور اب چناؤ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسے میں ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک خانقاہ، ایک عظیم خانقاہ ہے، ایک اس کا اتہاس رہا ہے سر جہاں کا، کیا اپیل ہوگی آپ کے مادھیم سے دونوں گٹوں کے لوگوں سے؟ دیکھیے، دین کے اندر جو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا، وہ تعلیم کا دیا گیا۔ پڑھنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ پڑھیے آپ اپنے رب کا نام لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جس ادارے میں پڑھائی ہوتی ہے، تعلیم اور شکشا کا وہ کیندر ہوتا ہے، اور وہاں سے سماج کو روشنی ملتی ہے، اس میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو، کسی تنازع کی بنیاد پر، جھگڑے کی بنیاد پر، آپسی غیر سہمتی کی بنیاد پر، تو سب کو تیاگ دیتے ہوئے سب سے پہلے اس تعلیمی مرکز کو، اس شکشا کے کیندر کو اولیت دینی چاہیے، اور اپنے آپ کا جو حق بنتا ہے کسی کا، اس کو اس میں آگے پیچھے کر کے ادارے کی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ اور جب ایک شورا بنی ہوئی ہے آلریڈی 55 لوگوں کی غالباً، اس میں سے 35 لوگ جب ایک طرف فیصلہ دے چکے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے کا کوئی مہتو نہیں باقی رہ جاتا۔ اس کو سماج کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور جھگڑے کو ختم کر کے آگے کی طرف، ترقی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور جھگڑے کی بنیاد دین میں جو بتایا گیا کہ الحالقہ، یہ جو ہے جیسے شیو کر دیتا آدمی، داڑھی کو مون دیتا ہے، ایسے ہی جھگڑا جو ہے وہ دین کو یا دینی ادارے کو مون دینے والی چیز ہے۔ تو اگر ہم جھگڑوں میں پھنس کر رہ جائیں گے تو اس قوم کا، بھاگلپور میں اس قدیمی ادارے کا بڑا نقصان ہوگا، اور ادارے کا نقصان ہوگا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو طالب علم، جو چھاتر پڑھ رہے ہیں، چھاترائیں پڑھ رہی ہیں، ان کا بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے اس سے ہمیں ان کو بچانے کی فکر کرتے ہوئے ادارے کی سالمیت کے لیے ایک ہو کر، اور جو اس کا لاز اور بائی لاز وغیرہ ہے اس پر دھیان دیتے ہوئے جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور کام آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ابھی آپ جنتا کی عدالت میں مسلم ایجوکیشن کمیٹی ہمارا خاص ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس خاص ایپیسوڈ میں بات کر رہے ہیں خانقاہ پیر دمڑیا کے سجادہ نشین سید شاہ فخر عالم حسن سے، جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو نرنے ہو گیا ہے سمویدھان کے انوسار، MEC کا جو سمویدھان ہے اس کے انوسار جو فیصلہ ہوا ہے وہ سرو مانیہ ہونا چاہیے، لوگوں کو اس فیصلے کو مان لینا چاہیے، اور لڑائی جھگڑا سے یا گٹ بازی سے کسی طرح کا بھلا نہیں ہے سنستھا کا، اسے بچانا چاہیے۔ حالانکہ اس بیچ جو سر بات اٹھی تو یہ ادارہ کہیں نہ کہیں اب لگتا ہے کہ اس طرح کا وواد اب اگر اور زیادہ دنوں تک چلے گا تو ضلع پرشاسن کے میں چلا جائے گا یہ معاملہ، اس سے بھی ایک بڑا نقصان ہوگا، اور کئی طرح کی باتیں پھر ہونے لگے گی۔ تو ایسے میں سنکھیپ میں ایک بار پھر کیا اپیل کریں گے؟ دیکھیے، ایک محاورہ ہے، حالانکہ اس کی زبان بہت اچھی نہیں ہے، جی سر۔ کہ گھر پھوٹے گنوار لوٹے۔ تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر جھگڑے کا ایسا ماحول بنا دیجیے گا کہ آپ کے دوارا، آپ کے ذریعے، آپ کے پیسوں سے اور کمیونٹی کے پیسے سے جو چیز تیار ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کی باقی نہیں رہے گی، اور یہ آپ
خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. آپ سے خدا پوچھے گا قیامت کے روز کہ جو تعلیمی ادارہ بڑی قد و کاوش کے ذریعے سے شروع کیا گیا تھا اس کو اپنی انا اور انانیت کو آپ نے دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ جس مقصد کے لیے اس ادارے کو وجود میں لایا گیا تھا وہ مقصد اس کا ختم ہو جائے گا. اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور پڑھنے والوں کا نقصان ہوگا. لہذا ہمیں تو پوری جد و جہد اور پوری اپنی ترکیز اس بات پر کرنی ہے کہ کیسے یہ ادارہ پھلے پھولے آگے بڑھے اور ترقیات کے میدان میں اس کا مقام اونچا ہو. اس کی فکر سب کو کرنی چاہیے. اور جو لوگ واقعی پڑھے لکھے ہیں دانشوران ہیں ان کو بھی عزت دینی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کے مشوروں میں شامل رکھنا چاہیے. لیکن جہاں جھگڑے کی بنیاد بن جائے تو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ اس بنیاد کو ختم کر کے پھر جو سمویدھان اور لاز بائی لاز بنا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ آ جائے تو اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھوٹ ڈالتا ہے اور اس کے خلاف جا کر ادھر ادھر مقدمات لے جاتا ہے تو ایک خدا کے دربار میں بھی ایک فیصلہ ہوگا، فیصلے والا دن ہے، وہاں ہم سے کہیں پوچھ نہ ہو جائے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے. تو یہ دین کی روشنی میں سجادہ نصیر اسپشٹ طور پر بتا رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہے اور جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے کسی کا بھلا نہیں ہے. جو فیصلہ آیا ہے اسے لوگوں کو مان لینا چاہیے. حالانکہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان کی اپیل کا کیا اثر مسلم ایجوکیشن کمیٹی پر پڑتا ہے. کیا سبھی لوگ مل بیٹھ کر ٹیبل ٹاک سے معاملے کو سلجھا لیتے ہیں یا پھر یہ وواد آگے چلتا رہتا ہے. میں اپنے سہیوگی کے ساتھ سید انعام الدین، نیوز انگ بہار، بھاگلپور.